السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک نجاشی بادشاہ حبشہ اصحمہ بن ابجر کی جانب۔ اس خط کو حضرت عمرو بن امیہ ذمری رضی اللہ عنہ نجاشی کے پاس لے گئے تھے، اور اس کا تفصیلی ذکر سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری اور تاریخ ابن کثیر میں موجود ہے۔ نجاشی رحمہ اللہ کو بھیجے گئے اس خط کا مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وہی اللہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ، اللہ کے رسول ہیں، اور میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اگر اسلام قبول کر لو گے تو تمہاری بادشاہت برقرار رہے گی۔ یہ خط پڑھ کر جناب نجاشی نے پہلے تو آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اس کے بعد بآواز بلند کلمہ پڑھ کر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، کاش میں خدمت کے لیے حاضر ہو سکتا۔ یہ جواب دینے کے بعد انہوں نے خط میں لکھوایا بھی۔ خط میں پہلے تو انہوں نے السلام علیکم، یعنی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط شروع کیا، اس کے بعد جواب میں لکھوایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ نے جو ارشاد فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور آپ کے ابن عم اور باقی مسلمانوں کو عزت و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں روانہ کروں گا۔ اور حضرت نجاشی نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا اور کئی تحائف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، بلکہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 اور سورۃ القصص آیت نمبر 52 تا 55 کے مطابق حضرت نجاشی رحمہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حبش کے مختلف گوشوں سے 20 کے قریب علماء دین بھی بھیجے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن سننے کے بعد ایمان لے آئے، یعنی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عزت کے ساتھ واپس وطن، یعنی دین کی تعلیمات سے آراستہ کرنے کے بعد انہیں وطن واپس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت نجاشی رحمہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو گراں قدر تحائف بھیجے تھے، ان کا بعض روایت میں تذکرہ یہ ملتا ہے کہ آپ نے مختلف قسم کی خوشبو، حبشی چمڑا یعنی چمڑے کی مصنوعات، اور کئی قسم کے لباس، عمامہ اور زیورات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور دیگر خواتین کے لیے زیورات بھیجے، کپڑے، لباس، عطریات اور اس قسم کی بہت سی گراں قدر اشیاء بھیجیں۔ اور بعض لوگوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر اور جو ان کا پورا نکاح کا انتظام اور جو ولیمہ حضرت نجاشی رحمہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کا جو ولیمہ حبش میں کیا تھا، اسے بھی تحفے سے ہی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا حضرت نجاشی رحمہ اللہ کی طرف بھیجے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کا اور ان کے جواب کا تفصیلی ذکر، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، سورۃ المائدہ، سورہ قصص اور سیرت ابن ہشام کی روشنی میں۔ اللہ حافظ۔